شاہ غلام قادر، شاہ غلام قادر۔ مرحوم چودھری محمد یوسف صاحب کے ساتھ بھی گزرا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے 5 سال ان کے ساتھ گزارے اور 5 سال اپنے بڑے بھائی چودھری مسعود خالد صاحب کے ساتھ گزارے، لیکن چودھری مسعود خالد صاحب کسی بات پر اپنی کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہ جو تعمیر و ترقی یا کوئی کام ہو، یہ کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے، ڈٹ کر اپنی بات کرتے ہیں اسمبلی میں اللہ کے فضل و کرم سے اور پارلیمانی پارٹی میں اور جو ہماری کیبنٹ ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان آئے ہیں، جس دن آئے ہیں ہم سب لوگ وہاں پر موجود تھے شاہ غلام قادر صاحب کی سربراہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ایک بار پھر پاکستان میں ایک سٹرانگ حکومت بنانے جا رہی ہے، اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے جا رہی ہے، اور یہ بس 4-6 ہفتے رہ گئے ہیں، اور انشاءاللہ چوتھی بار قائد محترم میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو تعمیر و ترقی ہے، جو مسائل ہمارے آزاد کشمیر کے، وہ میرے بڑے بھائی چودھری محمد سعید صاحب نے معاشی حوالے سے بات کی ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارا بجٹ جو پچھلی بار 12 سے 24 ارب ہوا تھا جب فاروق حیدر وزیر اعظم تھے، تو انشاءاللہ بفضل خدا جب شاہ غلام قادر وزیر اعظم ہوں گے تو وہ 24 کی بجائے 48 ارب روپے بجٹ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تعمیر و ترقی ہے ہماری مرہون منت ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کھڑی شریف سے بڑے پردھان منتری اور یہاں سے بھی کئی منتری بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کام کی کسی کو ہوش نہیں ہے۔ چودھری سعید صاحب نے تو وہ بات نہیں کی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرپشن کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، 11-11 لاکھ روپے میں بیچتے ہیں پوسٹیں لوگوں کو، غریبوں کو جو ہے وہ پیسے لے کر، میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ غریبوں سے پیسے لے کر ان کو پوسٹیں بھی نہیں دیتے۔ لیکن میں ان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جن کو تم نے پوسٹیں نہیں دی، ہمیں جاج ہے اچھی طرح لے کر واپس پیسے دینے کی، ان کو پیسے واپس دو جن کا کام نہیں کرتے۔ شاہ غلام قادر صاحب، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے پتا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون والے، آپ ہمارے صدر جماعت ہیں، آپ شامل ہیں، نون لیگ ہمارے 5 وزراء ہیں، لیکن ماشاءاللہ بڑے ٹاپ کلاس کے وزراء ہیں، انہوں نے مسلم لیگ نون کا بڑا اچھا خیال رکھا ہوا ہے، میں ان کو پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس حکومت سے، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنا کام خود چلا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایڈمنسٹریشن جو میرپور میں لگی ہوئی ہے وہ سب جانتے ہیں وہ کیسی ہے، وہ کون لوگ ہیں، وہ کس کا کام کرتے ہیں، وہاں پر کوئی کام نہیں کیا جاتا، صرف زمینوں پر قبضے اور زمینوں پر دیکھ بھال کے کس طرف کہاں سے پیسے مل رہے ہیں، تو یہ پیسے کمانے کے لیے وہاں پر ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی چاہیے کہ یہ ایڈمنسٹریشن، وہ 3-4 لوگ صرف کھڑی سے انہوں نے امپلوائے کیے ہوئے، کھڑی کا کمشنر ہے، کھڑی کا ڈی سی ہے، کھڑی کا اے سی ہے، پھر مجھے بتائیں کہ کیسے مسلم لیگ نون والوں کا کام ہوگا۔ ڈز ناٹ میٹر، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے نہیں پتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ وقت آنے پر یہ جو پردھان منتری ہیں اس بار یقیناً مسلم لیگ نون جو ہے جیسے ڈڈیال میں مضبوط ہے، چکسواری میں مضبوط ہے، میرپور سٹی میں بہت زیادہ مضبوط ہے، اور انشاءاللہ بفضل خدا کھڑی شریف میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور انشاءاللہ یہ چاروں سیٹیں جو ہیں یہ انشاءاللہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف اور جناب شاہ غلام قادر صاحب کو تحفے میں دیں گے۔ یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں، یاد رکھیں، کیونکہ لوگ فیڈ اپ ہو گئے، لوگوں کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے دھیلے کا کہ وہ کام میں نے نہیں کیے، وہ کام شاہ غلام قادر صاحب نے کیے، وہ کام میاں نواز شریف نے کیے، وہ جو آپ کے کام ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کے مرہون منت ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے جماعت کی تنظیم نو کی ہے، میں لندن میں گیا، میں ان سے ملا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم جماعت کی جو تنظیم کریں گے آپ اس کے ساتھ آپ لوگ کھڑے رہیں گے۔ میں نے کہا کہ جناب الیکشن میں جب بندوق کی جو ہے یہ شست بالکل ہماری طرف تھی تو ہم نے کہا کہ یہ سینہ حاضر ہے، میاں نواز شریف اور مسلم لیگ کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج جیت ہوتی رہتی ہے،
وہ قبول کریں گے، لیکن میاں صاحب کو آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اب میری رائے یہ ہے، میرے تفضیلات یہ ہیں، میری باتیں یہ ہیں. آپ جناب شاہ غلام قادر صاحب کو ڈرائیونگ سیٹ پر میاں محمد نواز شریف نے بٹھایا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب تک میاں محمد نواز شریف کا اعتماد انہیں حاصل ہے، ہم ان کے لیے دامے دل میں سکھنے قدمے ہر جگہ پر ہر مقام پر حاضر ہیں. میں حاضر ہوں. یہ چودھری رخسار صاحب، چودھری شہید صاحب، نذیر انقلابی صاحب، راجہ ریاست صاحب، ہم سارے. اور دیکھیں یہ ٹکٹ ہولڈر ہے راجہ ریاست، یہ منگرال راجپوت ہے. چودھری شہید یہ جاٹ ہے، چودھری رخسار یہ گجر ہے، اور چودھری نذیر انقلابی یہ بینس راجپوت ہے. اور اس طرح اس نے ایک گوبھی کا پھول نہیں اگایا. جس طرح بیرسٹر سلطان محمود ہے، اس کا بھائی ہے، پھر بیٹا ہے، پھر بھتیجا ہے، ایک ہی خاندان میں. یہ ویسا نہیں ہے. مسلم لیگ اللہ کے فضل و کرم سے ایک گلدستہ ہے. سکندر صاحب مرحوم و مغفور کہا کرتے تھے کہ یہ جو مسلم کانفرنس ہے یہ ایک گلدستہ ہے. آج مسلم لیگ وہ گلدستہ ہے. اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈڈیال کے کارکنوں کہ ملک نواز صاحب جو ایک بڑی شخصیت ہے اور بڑے شخص ہے، 7 الیکشن انہوں نے جیتے ہیں. آج وہ شاہ صاحب کے گھر پر جا کر مسلم لیگ کے آفس میں بیٹھ کر انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت کا آج اعلان کر دیا. وہ آپ سوشل میڈیا پہ وہ باتیں پڑھ لیں گے. تو انشاءاللہ العزیز یہ مسلم لیگ کا حق ہے. دوستوں نے کہا کہ ہوا نہیں، میں کہتا ہوں یہ حق ہے، اور ہمیں جبر اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ جو ہے یہ الیکشن کروایا گیا تھا. لیکن جن لوگوں نے اس وقت راجہ عثمان صاحب نے بات کی یا دوسرے دوستوں نے بات کی، میں جاوید قادر صاحب نے ایک جنرل بات کی، میں جن لوگوں نے مسلم لیگ کی حمایت نہیں کی، الیکشن میں ان سے غلطی ہو گئی، میں سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں. ڈڈیال والوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، اسلام گڑھ والوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، شہر والوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، کڑی والوں کو بھی دعوت دیتا ہوں. اور انشاءاللہ العزیز جائیں گے بھی ہر حلقے میں، ہر جگہ پر جائیں گے. بیرسٹر سلطان محمود کی تعمیر و ترقی آپ نے دیکھنی ہے. وہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، سیاسی میدان میں مقابلہ کرے. وہ چودھری شہید کا ان کی تعمیر و ترقی دیکھنی ہے. آپ میرپور کے چوک شہیداں سے کلیال تک چلے جائیں، سڑک کو چیچک نکل آئی ہے. میرپور میں جو کام ہوئے، آج روڈ بنی ہے، بہت خوبصورت سڑک بنی ہے، وہ چودھری شہید کی کاوش ہے. چودھری بیرسٹر سلطان محمود کے گھر سے لے کر بمبر تک، پل تک جو سڑک بنی ہے، یہ اس چودھری رخسار کی کاوش ہے، یہ اس کی محنت ہے. اور اس کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا. 2019 میں زلزلہ آیا ستمبر میں، اور 2019 کے تقریباً 4 ماہ اور 6 ماہ کے اندر چودھری رخسار میں وہ سڑک جو ہے یہ کھڑی کی. بڑے بڑے نالے پڑ گئے تھے، مکمل کرا دی. آپ کی یہ سڑک یہ دان گلی سے لے کر پلاک تک، کٹھار سے لے کر سیاگ تک، یہ درال والوں آپ کی یہ سڑک بنی ہے. یہ میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، یہ شاہ غلام قادر کا کریڈٹ ہے. اور ہم یہ شاہ صاحب اور یہ سارے دوست جو دوست شہید صاحب اور رخسار صاحب شامل تھے، فاروق حیدر صاحب نے ہمیں نئے وزیر بنایا. جب کیبنٹ بنی تو ہم باہر تھے، میں نے ان سے جا کر کہا کہ چودھری شہید کو آپ وزیر بنائے. کہنے لگے نہیں آپ سینئر ہیں. میں نے کہا کوئی سینئر جونیئر نہیں، آپ بنائیں، میرپور کا یہ حق ہے، ان کو دیں. اور چودھری شہید کو بنائیں، میں اور رخسار اس پر ساتھ کرتے ہیں. تو یہ جب ہوا، یہ سارا کام ہوا، یہ سارا بن گیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر یہ سارے کام آپ کو مسلم لیگ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے بہت مہربانی ہے میاں صاحب کی. ہم میاں صاحب کے جو ہے یہ الیکشن کمپین جو وہ الیکشن آنے جا رہے ہیں پاکستان میں، آپ سب دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں، ہماری رشتہ داریاں ہیں یہ ساتھ گجر خان میں اور پنڈی میں، کوٹا میں ہماری تعلق داریاں ہیں، ہمارے بہت سے لنکس ہیں. آپ لوگ پھیل جائیں اور مسلم لیگ کو آپ ووٹ مانگیں. مسلم لیگ کے لیے میاں نواز شریف جس کو ٹکٹ دیتا ہے اس کے لیے ووٹ مانگیں. اور جب آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے 8 فروری کے بعد اس پاکستان کی شکل بدل جائے گی. 21 اکتوبر کو میاں صاحب تشریف لائے لاہور میں، ہم سارے وہاں پر موجود تھے. یہ رائے صاحب سے لے کر نذیر صاحب تک ہم سارے لوگ وہاں پر موجود تھے. لیکن ایک بات مجھے آپ بتائیں، یہ کہ میاں صاحب جس دن آئے تو اس دن پیٹرول
32 रुपए था जो है डीजल और पेट्रोल, और आज कितना है 267। मियाँ ने अभी अलग नहीं लिया, अभी मुस्लिम लीग ऐवानों में नहीं पहुंची, अभी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का दफ्तर जो है ये मुस्लिम लीग के तसव्वुर में नहीं आया। ये मियाँ के आने की बरकत है कि आप जब भी कोई जलसा या मीटिंग करते हैं तो वो जो है कि मियाँ के नारे वजन के वो तराना जरूर लगाया करें, दोबारा रंग सज्जन के वो जरूर आपको तराना लगाया करें। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी और कमाल है, और मियाँ साहब का जो एतमाद शाह साहब को हासिल है अल्लाह के फजल करम से, डडियाल से लेकर खड़ी तक शाह साहब ये सारे दोस्त शीशा फलाई हुई दीवार की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये राजा आज से मुस्लिम लीग नून ने कितने वोट लिए और उसको कितनी सीटें मिली, पीपल्स पार्टी ने कितने वोट लिए और उसको कितनी सीटें दिलवाई गई, और जो उस वक्त की आनन फानन एक जमात लॉन्च हुई थी उसको कितनी सीटें दिलवाई गई और उसको कितने वोट मिले थे, सबके पास ये सारा हिसाब किताब है। वो बात तो गई, लेकिन इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त है, अगला जो इलेक्शन आ रहा है उसमें इंशाल्लाह अपना बदला जरूर लेंगे। मेरे साथ मेरे हल्के में अल्लाह की मेहरबानी से चौधरी साहब मैं बड़े अदब से कि उन्होंने एक बड़ी स्ट्रेटेजी शुरू से अपनाई हुई है, आज वो उन्होंने बदल दिया है मेरे आने के बाद। जब मुझे टिकट का जी ने दिया कि वो आखिरी 3 माह में हल्के में आया करते थे, और आकर एक स्ट्रेटेजी थी कि स्कीमों के पैसे भी उनके पास थे, बाकी भी सारा जो हिसाब किताब है बच्चा जानता है, तो पैसे देकर वो इलेक्शन जीत जाते थे। लेकिन आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से सेहत खराबी की वजह से तीनों बाप बेटा हमारा 2-3 बार हल्के में आपस में क्रॉसिंग होती है, और ये वही है कि मैं अल्लाह की मेहरबानी से हल्के में होता हूँ, अपने वोटरों का दफा करता हूँ, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सिपाही हूँ। इंशाअल्लाह जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा तो थोड़ा साल का देखा है। उन्होंने कहा कि अफसोस बहुत कुछ करना चाहता था आजाद कश्मीर के लिए, लेकिन इन बदबख्तों ने मेरे साथ ज्यादती की। तो आज मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाला खुदा की कसम को वज़ारत उज़्मा की कोई शौक नहीं थी, बिल्कुल कोई शौक नहीं थी, और आज पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। जिन्होंने यहां से भेजा था सारे अरबे किए, लेकिन मुल्क नहीं चल रहा था, डिफाल्टर की तरफ जा रहा था, दाने पे पहुंच गया था। और पंडाल में बैठे हुए दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं उन दोस्तों को मुबारकबाद दूंगा जो मिर्जा मोहम्मद रफीक साहब के साथ हमारी जमात में शामिल हुए, हमारे कायदीन को इज्जत बख्शी, हमारी जमात को इज्जत बख्शी और हमें इज्जत बख्शी। तो आपने दुरुस्त फैसला किया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सिपाही बने, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात में शामिल हुए। ये वाहिद जमात है जिसने पाकिस्तान में तरक्की की राहें हमवार की है। आप देख लें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आने से पहले ये हमारी जीटी रोडें जो थी ये सिंगल रोडें थी। वो मनसूबा भी अगर आप देखें तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जीटी रोड को भी डबल किया। मोटरवे देखें तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की महरूम मिन्नत है। आप न्यूक्लियर प्लांट्स देखें तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की महरूम मिन्नत है। इस मुल्क में जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से बाहर हुई तो आप बखूबी जानते हैं कि टीवी पर आप देखते थे कि ट्रेनें रुकी हुई थी, हमारे पास डीजल खरीदने के लिए पैसा नहीं था कि वो ट्रेनें चल सके। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क को दोबारा वो राय हमवार की, तामीर और तरक्की की तरफ लेकर गमजन हुए, हमारी इकोनॉमी को बहाल किया। हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो थी वो 5.2 पे गई उस वक्त।